خطیب خوارزمی کے بیان کے مطابق امام علیہ السلام اسی رات دارالامارہ سے واپسی پر حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور یہ کہتے ہوئے مرقد انور کی زیارت کی: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرا سلام ہو۔ میں حسین آپ کا فرزند، آپ کا نواسا ہوں۔ میں آپ کا وہ فرزند ہوں جسے امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے آپ نے اپنا جانشین بنایا ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ گواہ رہیے گا کہ انہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور میری حفاظت نہیں کی ہے۔ یہ آپ کی بارگاہ میں میری شکایت ہے، یہاں تک کہ میں آ کر آپ سے مل جاؤں۔ مکہ روانگی کا فیصلہ کرنے کے بعد دوسری رات امام علیہ السلام ایک بار پھر قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے اور ان جملات سے اپنے جد امجد کی زیارت کی: بار الہ، یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے، اور میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، اور جو کچھ میرے لیے پیش آیا ہے تو اس سے آگاہ ہے۔ بار الہ، میں نیکی اور بھلائی سے پیار کرتا ہوں اور برائی سے نفرت۔ اے ذوالجلال والاکرام، اس قبر اور صاحب قبر کے واسطے سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ راہ پسند فرما جس میں تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہو۔ مدینے سے روانگی کے وقت امام علیہ السلام کی زبان مبارک پر قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے روانگی اور فرعونیوں سے ان کے مقابلے کی تیاری کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ قصص کی آیہ مبارکہ 21 کا ترجمہ: تو موسیٰ شہر سے باہر نکلے خوف زدہ اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اور کہا: پروردگار، مجھے ظالم قوم سے محفوظ رکھنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ مناسب یہی ہے کہ آپ بھی عبداللہ ابن زبیر کی طرح کسی غیر معروف اور پہاڑی راستے کا انتخاب کیجیے، تاکہ اگر یزید کے کارندوں میں سے کچھ لوگ آپ کا پیچھا کر کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اپنے ارادوں میں ناکام رہیں۔ اس تجویز کے جواب میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: نہیں، خدا کی قسم، میں کسی بھی صورت میں شہرائے عام چھوڑ کر غیر معروف راستوں پر سفر نہیں کروں گا، یہاں تک کہ جو مشیت الہی ہے وہ ہو جائے۔